نے پوچھنا ہے؟ ایسے جواب دیں گے؟ ایسے دیں گے جواب؟ نہیں. آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ میری ماں آپ کی کیفیت ایسی ہے کہ یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. سو ڈونٹ ایون سے. ٹھیک ہے. اور بہت بات ہو سکتی ہے اس ایک آیت کے اس حصے پہ، بہت بات ہو سکتی ہے. آپ سب سے میں آپ کو سجیشن دیتی ہوں کہ الہدا پبلیکیشن کی ایک بہت ہی پیاری بکلیٹ ہے، والدین ہماری جنت. بہت خوبصورت بک ہے. مل کے بیٹھے آپس میں، کوئی دیکھے فری ٹائم جب بچوں کا بھی موڈ ہو، کسی اور طرف فٹ بال فلانے کی طرف ان کا دھیان نہ ہو تو ان کو بٹھائیں اور سب کو دے دیں یہ کتاب میں سے ایک ایک پورشن پڑھتے چلے جاؤ. آپ بھی بیٹھ جائیں تو ہر کوئی ایک ایک چھوٹا چھوٹا پیراگراف پڑھے اور اس کتاب کو 2-3 دن میں ختم کرے. چھوٹی سی کتاب ہے. ایٹ لیسٹ بچوں کو پتہ تو چل جائے کہ اللہ کے احکامات کیا ہے، اور نہ ہی انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا. تو بات چیت میں بھی کیا ہے، آپ کے پولائٹنس ہو، آپ کا پیار جھلکتا ہو. وہ ایک کسی کا میں سن رہی تھی، وہ ینگ سا کوئی ہے اسکالر، تو وہ کہتا ہے میں واپس آتا ہوں، آفس سے واپس آتا ہوں تو اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں، ماں کے قدم دباتا ہوں، پاؤں دباتا ہوں ماں کے. جب میں آفس نکلنا ہوتا ہے تو سب سے لاسٹ میرا جو کام ہوتا ہے، میں نے ماں کو مل کے جانا ہے، ماں کو سلام کرتے ہوئے جانا. یعنی صرف اگر آپ جاتے ہوئے سلام کر دیں ماں کو، اور آ کے میک شور کریں کہ آپ ماں کے پاس جائیں کہ ماں کو پتہ چل جائے آپ گھر آ گئے. ورنہ ماں یہی سوچتی رہتی ہے پتہ نہیں آیا نہیں آیا، لیٹ ہو گیا، کیوں ہوا، پتہ چلے جی وہ تو آئے ہوئے کب سے، وہ تو چائے شاید پی کے بھی فارغ ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کا جو ہے نا وہ دل بڑھا دیتی ہیں. اور کام کیسے کرنے ہیں، ایسا رویہ کرنا ہے، ایسا سلوک کرنا ہے جس سے ماں خوش ہو جائے. یاد رکھیں اگر آپ اپنے پیرنٹس کو فائنینشلی سپورٹ کریں، جو کہ کرنا ہی چاہیے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسی نوجوان سے فرمایا تیرا مال تیرے باپ کا مال ہے. یعنی کہ تو اپنے مال پہ کیوں اتنا اتراتا ہے کہ تم کو یہ کمپلین ہو رہا ہے کہ میرا مال میرا باپ یوز کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پہ تھپکا اور فرمایا تیرا مال تیرے باپ کا مال ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو ان کا حق ہے، آپ ان کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہو، بٹ دیٹ از ناٹ انف کہ آپ سمجھے بس میں نے تو کیا کمال کر دیا. نہیں، دے نیڈ یور ایموشنل سپورٹ. وہ آپ سے ایمپتھی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ بتایا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. آپ اپنے جو دونوں آپ کے جو پر ہیں، اپنے پروں کو جھکا کے رکھو، من الرحمہ، رحمت والے پر. اور یہ بالکل مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی پرندہ جو ہوتا ہے نا، جیسے آپ مرغی کو لے لیں یا آپ کوئی چڑیا کو لے لیں، وہ کیا کرتے ہیں اپنے چھوٹی چھوٹی چوزوں کے اوپر نا، وہ جو مرغی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو پوری طرح سے کور کر لیتی ہے، پیار سے، محبت سے. اور وہ ایسا شیلٹر کرتی ہے کہ ذرا اس کو محسوس ہونا کہ کوئی نقصان کو پہنچے گا، فوراً پروں کے نیچے ان کو لے آتی ہے. تو ہمارا اپنے والدین کے ساتھ ایسا بیہیویئر ہونا چاہیے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے لیے دعا بھی کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو. والدین چاہے حیات ہے چاہے دنیا سے جا چکے ہیں، دس از دا بیسٹ دعا جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دی. تو یہ ہر دعا میں سب سے پہلے والدین کے لیے دعا مانگے. کوئی بھی دعا ہے، نماز کے بعد، قرآن کے بعد، ویسے آپ دعا کا کوئی وقت ہے تو آپ دعا کریں تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، چھوٹی سی دعا ہے، یاد کرنا اس کو کہ پروردگار ان پر فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش میں جیسے انہوں نے میری پرورش کی، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. اب دیکھیں والدین کی بات ہوئی ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا اس وقت چل رہا ہے، کیا اب کیا سوچ رہے ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو امپاسبل ہے. یا کہ یہ سوچ رہا ہے میں تو بہت کرتا ہوں، میں تو بالکل ایسے ہی کرتا ہوں، بہت کرتا ہوں، یعنی نہیں میرے والدین تو اس قابل ہے نہیں. وٹ ایور تھاٹس آر کمنگ ان آور ہارٹس، جو بھی ہمارے دلوں میں خیالات آ رہے ہیں، کیا ہے کہ وہ اللہ اس کو تمہارا رب اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے خیالات ہمارے دل میں جو آ رہا ہے، ہی نوز اباؤٹ ایوری تھنگ. اگر تم نیک ہو تو جو کرنے والوں کو تو بخشنے والا ہے، اور رشتے داروں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف سے بے جا خرچ یعنی فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی کیا ہے؟
ہر وہ مال جو ہم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے خرچ کر رہے ہیں وہ فضول خرچی ہے. ہر وہ مال جو ہم شو آف کے لیے خرچ کر رہے ہیں وہ فضول خرچی ہے. اگر ہم حرام میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تو وہ فضول خرچی ہے. یاد رکھیں اللہ کی راہ میں جتنا بھی آپ مال خرچ کریں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جتنا بھی خرچ کریں وہ فضول خرچی میں نہیں آتا. ٹھیک ہے اگرچہ بیلنس ہم نے کرنا ہے مگر فضول خرچی وہی ہوتی ہے جس میں ہم پیسے کو برباد کر رہے ہیں گناہ کے کاموں میں ہم خرچ کر رہے ہیں. بے جا خرچ کرنے والے یہ اسراف کرنے والے بے جا خرچ کرنے والے کون ہے؟ اخوان الشیاطین یہ تو شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان کے بھائی کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ وہی جائیں گے جہاں پر کہ شیطان جائے گا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور یہ شیطان تو جو ہے نا اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا تھا. اللہ نے مال دیا تو اللہ کے دین کے کاموں میں استعمال کرو. اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے کماؤ اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہی خرچ کرو. یہی شکر گزاری ہے. یعنی شکر گزاری صرف زبان سے کہنا شکر ہے نہیں، اللہ کے کامات کو مانو. اور اگر تجھے ان سے دور لینا پڑے تو اپنے رب کی اس